مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ آج میں نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ اب تک جو شرائط عاقدین سے متعلق تھے ان کا بیان تفصیل کے ساتھ بحمد اللہ تعالی وعونہ مکمل ہوا، اور متعدد مسائل شرعیہ بھی اس کے تحت بیان کیے گئے۔ اب جو نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں ان شرائط کا بیان ہوگا کہ جو شرائط نفس عقد کی طرف راجع ہوں گے۔ تو نفس عقد کی طرف جو شرائط لوٹتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو دو رکن ہیں بیع کے، ایجاب اور قبول، تو قبول ایجاب کے مطابق و موافق ہو۔ یہ بھی آ رہا ہوگا، اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ تو یہ شرط ہے کہ قبول جو ہونا چاہیے وہ ایجاب کے مطابق و موافق ہونا چاہیے۔ اس کی صورت بیان کی ہے مصنف گرامی صاحب نے کہ مشتری اس چیز کو قبول کرے جس کو بائع نے واجب کیا، اور بائع اس چیز کو قبول کرے جس کو مشتری نے واجب کیا، اگر اس کی طرف سے ایجاب ہے مشتری کی طرف سے۔ لہذا اگر اس نے اس کی مخالفت کی، دونوں میں سے کسی ایک نے، یعنی قبول ایجاب کے مخالف اگر ہوا اس طور سے کہ بائع نے جو واجب کیا تو مشتری نے اس کے سوا قبول کیا، یا بائع نے جو واجب کیا تو مشتری نے اس کے آدھے میں بیع کو قبول کیا، یا بائع نے جو واجب کیا تھا اس کے سوا کسی دوسرے میں قبول کر رہا ہے مشتری۔ بائع نے کچھ اور بیچا تھا، مشتری کسی اور میں اس کو ایجاب کا جواب قبول کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں مصنف صاحب نے بتایا بے منعقد نہیں ہوگی بنا ایجاب کے، ایسے ایجاب مبتدا کے بنا کہ جو موافق ہو قبول کے۔ اس کی تشریح آپ یوں سمجھیں، مصنف صاحب نے بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع کو کسی غلام کے اندر واجب کیا بائع نے، بیع کو کسی غلام کے اندر واجب کیا، یعنی غلام بیچنا چاہا بائع نے لیکن قبول کیا باندی میں، تو اب منعقد ہوگی۔ یہ تو جو واجب کیا اس کے علاوہ میں اس نے اس کو قبول کیا تو قبول ایجاب کے مطابق نہ ہوا، لہذا بیع منعقد نہیں ہوگی۔ یوں ہی اس وقت بھی منعقد نہیں ہوگی کہ بائع نے عبدین میں بیع کو واجب کیا، دو غلاموں میں، اور اس طور سے بائع نے کہا بعت منک ہذین العبدین بألف درہم، میں نے یہ دونوں غلام تم سے 1000 درہم میں بیچے، یہ کہا۔
بائے صاحب نے. مشتری صاحب سن کر کے یہ بولے قبلت فی ھذا العبد، میں نے اس غلام میں قبول کیا. تو واجب کتنے غلاموں میں کیا تھا؟ 2 غلاموں میں. لیکن مشتری نے اسی میں ہی قبول کیا مگر اس کے بعض میں، یعنی ایک غلام میں قبول کیا، لہذا بے اس صورت میں بھی منعقد نہیں ہوگی. اور اس نے قبول کرتے وقت مشتری نے یہ کہا میں نے اس غلام کو قبول کیا، یعنی واحد معین کی طرف اشارہ کیا. کس نے؟ مشتری نے. تو واحد معین کی طرف اشارہ کیا تو لا ینعقد بولا ہے انہوں نے، بے منعقد نہیں ہوگی. اچھا کیوں منعقد نہیں ہوگی اس کی ذرا دلیل ذرا سنیں. مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی دلیل بیان فرمائی ہے. دیکھیے دلیل یہ ہے کہ بائع صاحب نے 2 غلاموں میں بیع کو واجب کیا، تو اگر مشتری ایک متعین غلام میں اس کو قبول کر رہا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک میں متعین میں قبول کرنا یہ بائع پر تفریق صفقہ کرنا ہے. صفقہ بے کو کہتے ہیں نا، صفقہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ سودا، بیع و شراء کرنا. تو اس کا معنی بھی بیع و شراء ہے. تفریق صفقہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ 2 غلاموں میں بے کو واجب کیا تھا، لیکن مشتری نے ایک معین میں، مطلب یہ ہے کہ قبول کیا، تو مشتری کا ایک معین غلام میں بے کو قبول کرنے کی بنیاد پر بائع پر تفریق صفقہ کا معاملہ لازم آ رہا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ صفقہ جب بائع کی طرف سے اجتماعی شکل میں واقع ہو تو اب مشتری کو تمامیت بیع سے پہلے تفریق صفقہ کا کوئی ادھیکار اور کوئی اختیار نہیں ہوگا. صفقہ جب بائع کی طرف سے مجتمع ہو تو مما نحن فیہ میں صفقہ بائع کی طرف سے کیسے ہے؟ اجتماعی ہے. بھئی طور کہ اس نے ایجاب کیا ہے کتنے کا؟ 2 غلاموں کو بیچنے کا قول کیا ہے، تو تفریق وہ صفقہ مجتمع ہو کر کے ہوا، 2 کو اجتماعی شکل میں اس نے پیش کیا. اب مشتری اگر ایک کو قبول کر لے تو تفریق صفقہ لازم آ رہا ہے، اور تفریق صفقہ جب اجتماعی شکل میں ہو تو اب مشتری کو تمامیت بیع سے پہلے تفریق صفقہ کا اختیار حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا اس صورت میں ایک کو قبول کرنے کی صورت میں ایک خرابی لازم آ رہی ہے، اور جو چیز خرابی کو لازم وہ خود باطل. اس لیے مشتری کا ایک میں متعین طور پر بے کو قبول کرنا اور قبلت فی ھذا العبد کہنا، اس سے لا ینعقد ذلک البیع، وہ بے منعقد نہیں ہوگی. یہ انہوں نے بتایا. اچھا کیوں؟ یہ اس کی بھی دلیل دی ہے مصنف صاحب نے کہ بھائی صفقہ جب مجتمع ہو کر کے واقع ہو بائع کی طرف سے تو مشتری کو صفقے کی تفریق کا اختیار کیوں نہیں ہوگا تمامیت بے سے پہلے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اصل میں تاجروں کی عادت ہے. تاجروں کی عادت یہ ہوتی ہے جناب کہ وہ مطلب بیکار کو عمدہ سے ملا دیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے یار. بڑے بڑے تاجر تو دور کی بات، یہ سیب ٹھیلے والے بھی یہی کرتے ہیں. ارے ہاں بھائی میں نے کل 2 کلو سیب لیے، آپ نے جس ٹھیلے سے لیے تھے اس دن، تو بات کرنے لگے فون پہ، اگر خود سے چڑھا لو تو غنیمت ہے، ورنہ اس نے اگر دیکھ لیا تاجر نے تو دیکھتا جاتا اور سڑے گڑے جو سیب ہیں وہ ایک دم ڈال دیے، تولنے لگا اور دیکھ لیا تو ایک بہت اچھا، کیسے مولانا صاحب دیکھنا کتنا شاندار سیب ہے. بھائی شاندار تو ہے. تو اس نے 2 کلو سیب مطلب یہ ہے کہ تولے، گھر لے جا کر کے جب ان کو دیکھا گیا تو 2 سیب مکمل بالکل سڑے ہوئے، اندر سے بدبو پھینک رہے تھے وہ، اور اتنا موٹا سے ہوتا اس میں وزن ہوتا. لیکن
اگر اس نے چالاکی کی ہے تو ہم اس سے بھی آگے ہیں. ہم نے سوچا بھائی چلو تم نے ردی کو جید سے ملا کر کے ہمیں ان 2 کلو میں یہ کام بنا دیا اور اپنا ردی مال بھی اس میں مطلب بیچ دیا. ہم انہی گلے سڑے مطلب سیبوں کو تھیلی میں اسی وقت لائے اور لا کر کے ہم نے انہیں مشاہدہ کرایا تاجر صاحب کو. میں نے کہا یہ پیسوں سے نہیں گئے دونوں سیب, یہ کتنے وزن کے تھے, تولو پہلے ہی نے. تو تولا اس نے اور اس کا پھر رنگ اڑ گیا. یار یہ تو لے آئے. میں نے کہا اس کے بدلے صاف ستھرے عمدہ 2 سیب اور دو. تو میں لے کر کے گیا. کیسا کیا؟ ارے یار ایسے اتنے 2 سیب مطلب اس نے گلے سڑے دے دیے. میں نے کہا اسے بدلو. تو تاجروں کی عادت ہوتی ہے جناب ردی کو جید سے ملانا تاکہ ردی کی ترویج ہو جائے جید کے واسطے سے. عمدہ چیز میں مل کر یہ بھی رواج پا گیا اور کام بن گیا. تو اب اگر جناب عالی یہاں دونوں غلاموں میں سے ایک میں قبول کرنے کی اتھارٹی اگر اس کو دے دی جائے, کس کو؟ مشتری کو. تمامیت بے سے پہلے اس کو اختیار دے دیا جائے کہ مشتری صاحب آپ کو اختیار ہے, جس میں چاہو قبول کرو. تو کیا اس کا ہاتھ کس پر چلے گا, اس کی زبان کس کی طرف چلے گی؟ جید میں قبول کرے گا کہ ردی میں قبول کرے گا؟ جید میں قبول کرے گا اور ردی میں نہیں. سمجھے؟ اب جب ردی میں قبول نہیں کرے گا تو اب اس سے جید میں قبول کرے گا تو گھٹیا اور سڑا ہوا مال کس پہ لے جائے گا؟ بھائی. اور عمدہ کون لے جائے گا؟ مشتری. تو اس سے کس کو ضرر ہوگا؟ بائے کو ضرر ہوگا. اور بائے کو بھی ضرر سے پہنچانا ضروری. ضرر منفی ہے. ارے کیا پڑھا آپ نے؟ ضرور منفی, اس میں الاشباہ میں بھی آئے گا. ضرر منفی ہے بندوں سے. کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, دور کرو اس کا نقصان. تو اس کا نقصان دور کیسے ہوگا؟ جبکہ بائے سے مشتری سے اختیار تفریق کا ختم کر دیا جائے. تو اس وجہ سے تفریق صفقہ کا اختیار قبل تمامیت بے مشتری سے ختم کر دیا گیا. اور جب ختم کر دیا گیا تو بائے کا ضرر ختم, دونوں آرام میں. اس بنیاد پر ایک میں متعین طور پر قبول کرنے کا ادھیکار اس کو نہیں ہے, دونوں میں ہی اس کو قبول کرنا پڑے گا. ایک دلیل تو یہ ہو گئی ہے نا, کس کی؟ تفریق صفقہ کی کا معاملہ کیوں نہیں ہے اس کے لیے, مشتری کے لیے. دیکھیے, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی ترویج کی جو غرض ہے, ترویج کا مقصد جو رواج دینا ہے کسی چیز کو, ایجاب و قبول, بیع و شراء, تو ترویج کی غرض دونوں میں قبول کے ذریعے حاصل ہوگی نا. دونوں غلاموں میں جب قبول کرے گا تبھی ترویج کی غرض حاصل ہوگی. لہذا بائع دونوں میں سے ایک میں قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگا. خوش ہوگا کیا ایک کو قبول کر لیا تو اور ایک کو واپس کر دیا؟ نہیں, بلکہ دونوں کو قبول کر لیا تب ترویج کی جو غرض ہے وہ حاصل ہوگی. یعنی بیکار ملا دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ عمدہ کے ساتھ. تو یہ بات ہے. ویسے گھٹیا مال کس کے ساتھ چلا جاتا؟ اس کا مطلب یار یہ ہے کہ میرے خیال سے تو یہ ہونا, اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو اچھے سیب اپنے ہاتھ سے چڑھاتے ہیں, کیا جائز ہوگا پھر؟ پہلے دیکھیں چلیے. دیکھیے ملا, ایک دلیل تو یہ ہو گئی. دوسری دلیل, اگر دونوں میں سے ایک میں قبول کر لیا مشتری نے تو یہ جواب سے اعراض ہوگا اور مجلس سے اٹھنے کے منزل میں اس کو شمار کیا جائے گا. یعنی مشتری صاحب نے, بھائی نے 2 میں ایجاب کیا تھا, مشتری نے دونوں میں سے ایک کو قبول کیا, تو یہ ایک کو قبول کرنا جواب سے اعراض ہوگا یہ, اور یہ اس درجے میں ہوگا جیسے کہ مشتری مجلس سے کیا ہو گیا؟ اٹھ گیا اور بے نہیں ہوئی. تو مجلس سے اٹھنے کے درجے میں ہوگا اور جواب سے اعراض کے درجے میں ہوگا, اور جہاں جواب سے اعراض ہو وہاں بے منعقد نہیں ہوتی ہے. یا جہاں مجلس سے اٹھ کر کے ایک صاحب چلا گیا دوسرا عاقد سن کر کے, وہاں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سودا نہیں ہوا. اس بنیاد پر بھی مطلب یہ ہے کہ بے منعقد نہیں ہوگی. اور ایسے ہی مطلب ایک مسئلہ آگے اور ذکر کیا گیا, پہلے اس کو دیکھ لیں. دیکھیے, وہ اما الذی,
یرجع الی نفس العقد، رہ گیا وہ کہ جو نفس عقد کی طرف راجع ہو رہا ہے، فہو ان یکون القبول موافقا للایجاب، تو وہ یہ ہے کہ قبول ایجاب کے مطابق ہو، بأن یقبل المشتری ما اوجبہ البائع، بھئی طور کہ مشتری اس کو قبول کرے کہ بائع جس کو واجب کر رہا ہے، یا بائع نے جو واجب کیا، یا مشتری اس کو قبول کرے جو اس کو واجب کرے، وَبِمَا أَوْجَبَهُ، ہے نا، یا بائع وہ قبول کرے جس کو مشتری نے کیا کیا ہو، واجب کیا ہو، وَبِمَا أَوْجَبَهُ اس کی طرف لوٹے گا یہ۔ فَإِنْ خَالَفَهُ، تو اگر وہ اس کی مخالفت اس طور سے کرے کہ بِأَنْ قَبِلَ غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ، اس کو قبول کرے، اس کے سوا کو قبول کرے جو اس نے واجب کیا، یا اس کے بعض کو قبول کرے جو بائع نے واجب کیا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول کرے جو اس نے پوری واجب کی، یا اس کا بعض قبول کرے جو اس نے واجب کیا، ان تمام صورتوں میں بنا ایسے ایجاب کے بے منعقد نہیں ہوگی، جو پھر سے کرنا پڑے گا قبول، مقتضا کا معنی پھر سے اثر نو، ایجاب کے بغیر وہ منعقد نہیں ہوگی کہ جو اس کے ایجاب کے مطابق ہوگا قبول۔ بیان هذه الجملہ، اس کی تشریح یہ ہے، اذا اوجب البیع فی العبد، جب بیع کو غلام میں واجب کیا، فقبل فی الجاریہ، تو اب باندی میں اس نے قبول کر لیا، لا ینعقد، تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ وکذا اذا اوجب فی العبدین، اسی طریقے سے منعقد نہیں ہوگی جب بائع نے دو غلاموں میں بیع کو واجب کیا، اور فقبل فی احدہما، تو مشتری نے دونوں میں سے کسی ایک میں قبول کر لیا، اس کی صورت بیان کرتے ہیں، بأن قالا، اس طور سے کہ بائع نے کہا، بعت منک ہذین العبدین بألف درہم، میں نے تم کو یہ دو غلام 1000 درہم کے عوض بیچ ڈالے، فقال المشتری قبلت فی هذا العبد واشار الى واحد معین لا ينعقد، تو مشتری نے کہا میں نے اس غلام میں قبول کیا، اور اس نے ایک متعین کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں لا ينعقد، اس صورت میں بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ دلیل پیش کرتے ہیں، لأن القبول فی احدہما تفریق الصفقۃ علی البائع، اس لیے کہ دونوں غلاموں میں سے ایک غلام میں قبول کرنا، یہ بائع پر صفقہ کو جدا کرنا ہے، الگ الگ کرنا ہے۔ والصفقہ اذا وقعت مجتمعۃ من البائع، اور صفقہ جب بائع کی طرف سے اجتماعی شکل میں آئے یا واقع ہو، لا یملک المشتری تفریقہا قبل التمام، تو اب مشتری اس صفقے کی تفریق کا مالک نہیں ہوگا تمامیت بیع سے پہلے پہلے۔ کیوں مالک نہیں ہوگا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن من عادت التجار ضم الردی الى الجید ترویجا للردی بواسطة الجید، اس لیے کہ تاجرین کی عادت ہے کہ وہ بیکار کو عمدہ سے ملا دیتے ہیں تاکہ عمدہ کے واسطے سے ردی بھی کھپ جائے، تاکہ عمدہ کے واسطے سے ردی بھی کیا ہو جائے، کھپ جائے اور چلی جائے۔ فلو ثبت للمشتری ولایت التفریق، تو اگر مشتری کے لیے تفریق کی ولایت ثابت ہو یا ہوتی، لقبل فی الجید، تو وہ ضرور جید میں بے کو قبول کرتا، دون الردی، ردی میں نہیں۔ فیتضرر بہ البائع، تو بائع کو اس سے کیا پہنچ جائے گا، نقصان، والضرر منفی، اور ضرر کو دور کیا گیا ہے۔ وَلِأَنَّ، دوسری دلیل، یعنی تفریق کے مالک نہ ہونے کی دوسری دلیل، وَلِأَنَّ غرض الترویج، اور اس وجہ سے بھی کہ ترویج کا مقصد دونوں میں قبول کرنے ہی سے حاصل ہوگا، فلا یکون راضیا بالقبول فی احدہما، لہذا اب دونوں میں سے کسی ایک میں قبول کرنے کی بنیاد پر
وہ راضی نہیں ہوگا. وَلِأَنَّ الْقَبُولَ فِي أَحَدِهِمَا، اور اس لیے بھی کہ دونوں میں سے کسی ایک میں بیع کو قبول کرنا یہ اعراض مانا جائے گا اور مجلس سے قیام کے درجے میں مانا جائے گا. تو اب ایسی صورت میں اس وجہ سے مشتری کو ولایت تفریق کا حق حاصل نہیں ہوگا. اب دوسرا مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں، دیکھ لیجیے ذرا. وَقَضَى لَوْ أَوْجَبَ الْعَبْدَ فِي كُلِّ الْعَبْدِ، قضا کا عطف کس پر ہے؟ پہلے والے قضا پر. اے لا ينعقد، یہ وہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں، شرائط جو نفس عقد کی طرف لوٹ رہے ہیں نا، اگر اس نفس عقد کی طرف لگی ہوئی شرطوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر کمی آ رہی ہے تو لا ينعقد البیع، بے منعقد نہیں ہو رہی ہے. لہذا بائع نے پورے غلام میں بے کو واجب کر دیا تھا. بعت کل العبد، میں نے پورا غلام بیچا اتنے روپے کے بدلے. تو مشتری نے آدھے میں قبول کیا، بھئی کہ آدھا غلام مجھے قبول ہے، آدھا بیچ دو. تو فرماتے ہیں اس سے بھی بیع منعقد نہیں ہوگی. اس کی دلیل یہ پیش کی ہے، بائع جو ہے تفریق کے ذریعے بائع کو کیا ہو جائے گا؟ ضرر. مشتری آدھا قبول کرے گا تو آدھا کسے بیچے گا وہ، اور پھر آدھا جس کو بیچے گا تو کہ کاٹے گا کیا؟ آدھا کسی کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، اوپر کا حصہ میرا ہوئے گردن والا، اس نے معین کر لیا. اب نیچے کا جو رہا وہ اس کا حصہ. اب یہ والا جو ایک حصہ رہا کسے بیچے گا؟ وہ بائع. یہ اگر بیچے گا بھی تو پھر اس کی تفریق ویسے بھی تو نہیں ہوگی، مبی تو پوری ہے نا، پورا غلام. تو اس بنیاد پر یہ تفریق کے ذریعے بائع کو ضرر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرکت کے عیب کو یہ چیز لازم کر رہی ہے. شرکت کا، اس میں شرکت میں عیب ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کیسے عیب ہے؟ ہاں تو اس لیے، اور ایک ہی وہ انقسام اور تجزی کو قبول نہیں کرے گا مبی جو ہے. تو اب دو مالک ایک ایک مبی میں، تو شرکت کے عیب کا لزوم اس میں ہو رہا ہے، پھر اس وجہ سے منعقد نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ مشتری نے جب اس کے بعض کو قبول کیا جس نے بائع کو واجب کیا، یعنی بعض کو قبول کیا، تو یہ ایسا خریدنا ہوگا جو از سر نو بائع کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ شروع ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر بائع کی طرف سے ایجاب مجلس میں متصل ہوا، مجلس بیع میں، یعنی بعتو وغیرہ کہا اس نے، تو بائع کی طرف سے اگر ایجاب مجلس بیع میں متصل ہوا تو اب غور کیا جائے گا کہ اگر یہ ایجاب اس باز کے لیے تھا بائع کا کہ جس باز کو مشتری نے کیا کیا؟ قبول کر لیا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر وہ باز جس کو مشتری نے قبول کر لیا ہے، ثمن سے اس کا حصہ معلوم تھا، جانا جا چکا تھا، یعنی مثال کے طور پر بائع نے یہ کہا کہ میں نے یہ تم کو مطلب یہ ہے کہ بیچا، یہ حصہ تم کو بیچا اور اتنے پیسوں کے بدلے میں تم کو بیچا. تو اگر ثمن کا وہ حصہ جس کو مشتری نے قبول کیا ہے، حصہ اس کا ثمن سے معلوم تھا اور مجلس کے اندر بائع کی طرف سے ایجاب کا اتصال ہوا اور حصہ بھی ثمن کا معلوم تھا، تو یہ بات جائز ہوگی. اور اگر حصہ ثمن کا معلوم نہیں تھا تو یہ بات جائز نہیں ہوگی. اصل میں اس کی صورت آپ یوں سمجھے کہ بائع نے کہا بعت منک هذین الکرین ب20 درہما، میں نے تم سے یہ 2 بوری گیہوں وغیرہ جو بھی ہو، یہ 2 بوری 20 درہم میں بیچے. اب مشتری نے دونوں میں سے ایک میں قبول کر لیا، یعنی کرین کو نہ لیا بلکہ ایک کو قبول کیا، اور بائع نے اس کو واجب کر دیا مجلس میں ہی. پہلے تو یہ کہا تھا 2 کر، لیکن مشتری نے ایک میں قبول کیا اور فوراً بائع نے اتصال کر دیا کہ ٹھیک ہے بیچا میں نے. تو اب اس وجہ سے یہ چیز جائز ہو جائے گی. یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ثمن مبیع پر مثلی چیزوں میں، یعنی جن چیزوں کی مثل ہے، تو مثلی چیزوں میں مبیع پر جو ثمن ہوتا ہے وہ اجزا کے اعتبار سے بٹ جاتا ہے. لہذا 2 بوری کی بات ہوئی تھی، مگر چلو 1 بوری
اب یہ مثلی چیز ہے گیہوں وغیرہ، لہٰذا ایک لیا ہے تو ایک پر بٹ جائے گا، ایک بوری کے پیسے وہ دے دے گا، کتنے دے گا؟ 10 درہم دے دے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب 2 کر کی بے 20 درہم میں ہوئی تھی اور ان میں سے ہر ایک کی 10 میں، کیونکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ 2 قفزان باہم یعنی 2 گیہوں 2 کر جو ہیں گیہوں کے وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مماثل ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اسی طریقے سے کسی نے بائے نے یہ کہا بعت منک ہذین العبدین ب1000 درہم، میں نے یہ غلام 1000 درہم کے بدلے بیچے، مشتری نے دونوں میں سے ایک کو قبول کر لیا اور اس کا ثمن بھی بیان کر دیا کہ بھئی اتنے پیسوں میں ایک کو میں نے قبول کر دیا، بائے نے فوراً کہا بعت، ٹھیک ہے چل تو خوش رہ، میں نے کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ تو اگر مشتری ثمن کو بیان کر دے تو یہ جائز ہو جائے گا، بائے پھر بیتو اگر کہے، اور اگر مشتری نے ثمن ذکر نہیں کیا ہے لا یجوز، پھر یہ جائز نہیں ہوگا، اگرچہ بائے ایجاب کی ابتدا ہی کیوں نہ کر دے، یعنی بائے بیعتو کہہ دے لیکن مشتری ثمن بیان نہ کیا اگر مشتری نے، تو بائے لاکھ بیعتو بیعتو کہتا رہے، لا یجوز، تو یہ بات جائز۔ ہاں قرین کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے، اور ان تمام چیزوں کا مسئلہ جو متماثل ہوئی، کیوں؟ ابھی بات ذکر ہوئی، ابھی آپ کے سامنے آیا، کوئی کہہ سکتا تھا وہاں ثمن تو بیان نہیں ہو رہا تھا، کہاں؟ قرین کے مسئلے میں ثمن بیان نہیں ہو رہا تھا نا، وہاں تو آپ نے بڑی جلدی کہہ دیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، بھائی نے بھی تو کہہ دیا بھئی ایک بوری لی، بھائی نے مشتری نے ثمن بھی بیان نہیں کیا، بس یہ کہا میں نے ایک میں قبول کیا، بھائی نے ترنت یہ کہا بیتو، تو وہاں تو آپ نے مطلب یہ چیز نہیں رکھی تھی۔ یہاں ایسا کیا ہے کہ اگر مشتری نے ثمن بیان کر دیا تو ٹھیک ہے، غلام والی صورت میں نہیں کیا تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ قرین کا مسئلہ یہ عبدین کے مسئلے کے برخلاف ہے اور ان مثلی چیزوں کی مسئلے کے برخلاف ہے، کیوں؟ ہم نے بیان کر دیا ہے ابھی کہ ثمن مثلیات میں جو ہوتا ہے وہ مبیع پر اجزا کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، مثلیات میں جو ثمن ہوتا ہے وہ اجزا کے لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حصہ معلوم ہے گویا کہ چاہے بیان کرے یا نہ کرے، اور غیر مثلی چیزوں میں ثمن مبیع پر یہ اجزا کے لحاظ سے نہیں بٹتا ہے، کیونکہ اجزا کا تماثل معدوم ہے۔ تماثل اجزا کے انعدام کی بنیاد پر غیر مثلی چیزوں میں اجزا کے اعتبار سے مبیع پر ثمن نہیں بٹتا، اور جب نہیں بٹتا تو گویا کہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ ثمن کا مجہول رہا غیر مثلی چیزوں میں، اور جب مجہول رہا تو جہالت ثمن یہ بیع کی صحت کے لیے مانع ہوتا ہے۔ لہذا قرین کے مسئلے میں اور اس کے اور بہت ساری چیزوں میں چونکہ معلوم ہے، ثمن مجہول نہیں ہے، اور ثمن کا معلوم ہونا یہ صحت بے کے لیے معنی نہیں ہوگا، اس لیے وہاں یہ شرط لگائی چاہے وہ بیان کرے یا نہ کرے۔ اور یہاں مما نحن فی بعد والے مسئلے میں، عبدین والے مسئلے میں، چونکہ یہاں ثمن مجہول ہے اور غیر مثلی چیزوں میں مطلب یہ ہے کہ مبی مطلب نہیں منقسم، ثمن منقسم نہیں ہوتا ہے مبی پر اجزا کے اعتبار سے، لہٰذا یہاں بیان کرنا شرط قرار دے دیا گیا اور وہاں غیر بیان یعنی بیان نہ کرنا یہ بھی مان لیا گیا، اس لیے دونوں مسئلے ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ دیکھیے بیانہ، اس کا بیان یہ ہے بعت منک ہذین الکرین، یہ دونوں بوری کر 20 درہم کے بدلے میں نے تم کو بیچا، فقبل المشتری فی احدہما، تو مشتری نے دونوں میں سے ایک کو قبول کیا، واوجب البائع، اور بائع نے ایجاب کر دیا، جازا، تو یہ جائز ہو گیا، لأن الثمن ينقسم علی المبیع باعتبار الاجزاء فیما لہ مثل، اس لیے کہ ثمن مبیع پر مثلی چیزوں میں اجزاء کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، تو 2 بوری کی بے 20 درہم کے بدلے ہوئی اور ان میں سے ہر ایک بوری کی بے 10 درہم کے بدلے لتماثل قفزان القرین، 2 گیہوں کی بوری کے 2 قفیز کے مماثل ہونے کی وجہ سے، اور یہی حال ہوگا اس وقت جب کہ کہا بعت منک ہذین العبدین ب1000 درہم،
فقبل المشتری فی احدہما، تو مشتری نے دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لیا، وبین ثمنہ، اور اس کے ثمن کو بیان کر دیا، بائع بولا بعتو تو یہ جائز ہو جائے گا، لیکن جب اس کے ثمن کو بیان نہیں کیا لا یجوز جائز نہیں ہوگا، وَإِنِ ابْتَدَأَ الْبَائِعُ الْإِیجَابَ، اگرچہ بائع ایجاب کی شروعات بھی کر دے اور صبح سے شام تک بعتو کی تکرار کرتا رہے، بخلاف مسئلۃ القرین، برخلاف قرین کے مسئلے کے اور ان تمام چیزوں کے مسئلے کے جو متماثل ہیں اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی سمن مثلیات میں ثمن مثلیات میں مبی پر بٹتا ہے اجزاء کے اعتبار سے، لہٰذا ہر حصہ معلوم ہے، اور غیر مثلی چیزوں میں ثمن مبیع پر اجزاء کے اعتبار سے اجزاء کے تماثل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بٹتا ہے، اور جب نہیں بٹا ثمن تو اب ان میں سے ہر ایک کا حصہ ثمن کا مجہول رہا، اور جہالت ثمن صحت بے کو روک رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری تقریر اس وقت ہے غلام والے مسئلے میں جبکہ بائع نے عبدین میں سے ہر ایک کا حصہ مطلب بیان نہیں کیا ہو، اس طور سے کہ کہا بعت منک ہذین العبدین، میں نے تم سے یہ دو غلام 1000 درہم کے بدلے بیچے، فاما اذا بینا، چلو یہاں سے انشاءاللہ